السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار لا حول ولا قوة الا باللہ۔ معزز علماء کرام، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اوپر موجود میری دینی مائیں اور بہنیں، الحمدللہ یہ اجتماع ایک تحقیقی، تربیتی، علمی اور اصلاحی اجتماع ہے، اور یہاں مختلف علماء کرام سے ہم قرآن اور حدیث کی رہنمائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل اور معاملات میں رہنمائی لیتے ہیں۔ اور مجھ سے قبل بھی آپ نے کئی علماء کرام سے بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ سارے کا سارا دین ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور یہ دین کے اصل محافظ ہیں، اصل نگہبان ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اولئک اتباع النبی وحزبہ فلولاہم ما کان فی الارض مسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کی جماعت ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان بھی نہ ہوتا۔ ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو انہی صحابہ کی بدولت۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ چار چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت۔ ایک ایک صحابی کی دل کے اندر کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہونی چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو اس محبت کے منافی، اگر آ گئی تو پھر ایمان کی خیر نہیں ہے۔ یہ صحابہ سے محبت، ہمارے اسلاف تو اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السنہ۔ سلف صالحین اپنی اولاد کو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے ان کو سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: حب ابی بکر و عمر سنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی محبت سنت ہے؟ کہنے لگے: لا بل فریضہ، نہیں بلکہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور پھر بشر بن حارث رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں: اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل کے اندر میرا سب سے مضبوط عمل، سب سے پختہ عمل کہ جس کی بنیاد پر مجھے اللہ کی بارگاہ میں نجات اور کامیابی کی امید ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ہے۔ یہی محبت تھی جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے عقیدے کا جو قصیدہ کہا، قصیدہ لامیہ، تو اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو ذکر کیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس محبت سے آغاز ہوتا ہے، چونکہ سارے کا سارا دین صحابہ ہی سے آئے۔ تو عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دل کی گہرائی کے ساتھ محبت کرنا۔ نمبر دو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرنا، اور جب بھی ان کا تذکرہ آئے تو ان کے لیے وہ کلمات کہنا جو اللہ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کسی بھی صحابی کا تذکرہ آئے تو بڑے خوبصورت انداز میں ان کے محاسن بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اذا جہل الناس فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان تعلیمہم تلک الفضائل من دین الاسلام۔ جب لوگ صحابہ کے فضائل سے ناواقف ہو جائیں تو انہیں صحابہ کے فضائل بتانا یہ دین اسلام کا حصہ ہے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اور مرتبہ، ازواج مطہرات امہات المومنین کا مقام و مرتبہ، ایک ایک صحابی کی شان اور فضیلت لوگوں کو بتانا۔ امام ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں من جہل فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ، جسے سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا علم نہیں ہے، اسے سنت کا ہی پتہ نہیں، اسے سنت کا دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کا پتہ تب چلے گا جب ان صحابہ کے فضائل کا پتہ چلے گا، ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے گا۔ تو صحابہ کی تعریف کرنا، ان کی شان بیان کرنا اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم کے کلمات کہنا۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب کو خیر پر محمول کرنا، جتنے بھی ان کے افعال ہیں ان سب کو خیر پر محمول کرنا۔ ان کے اخلاص کی گواہی تو اللہ نے قرآن میں دی ہے نا۔ ابھی آپ سن رہے تھے فضیلت الشیخ ارشد علی حفظہ اللہ سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ نے صحابہ کے اخلاص کی گواہی دی، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور یہ گواہی اور بھی مقامات پر آئی، مشرکین نے کہا یہ کیا آپ اپنے ساتھ یہ بلال حبشی، سلمان فارسی اور اسی طرح جو دیگر کمزور غریب صحابہ، مشرکین بڑی حقارت کی نظر سے ان صحابہ کو دیکھتے، کہا جب ہم آتے ہیں نا تو ان کو ذرا آپ ایک طرف کر دیا کریں، ہم سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کم از کم جب ہم آئیں تو ان کو ایک طرف کریں، ایک نہیں۔ قرآن کے 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، کفار مشرکین یہ سردار چودھری وڈیرے نہ سنیں، لیکن ان صحابہ کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی گواہی دی، یریدون وجہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، محض اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو صحابہ کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو خیر پر محمول کرنا یہ صحابہ کا حق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کا دفاع کرنا کہ اگر کہیں بھی کسی صحابی کی کوئی تنقیص کی جا رہی ہو، کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جو اس صحابی کے مقام اور مرتبے کے منافی ہے، عزیز بھائیوں ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ نے خود قرآن میں کئی مقامات پر صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں کی صحابہ کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا گیا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں، کہا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ منافقین نے کہا نا، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے، الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ منافق خود پرلے درجے کے احمق ہیں، بیوقوف ہیں جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مقامات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 بڑی بنیادی باتیں ہیں، منہجی باتیں ہیں صحابہ کے تعلق سے۔ عزیز بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا دفاع کر رہے ہیں، فلاں کا دفاع کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ تک پہنچنے کے لیے چور دروازے تلاش کیے جاتے ہیں، اپنے لیے رستے بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ان صحابہ کے بارے میں بعض روایات میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ پر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ سیدنا
امیر المومنین خال المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم میں، جس میں ذکر ہے کہ صحابہ ایک حلقے کی صورت میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ کہا جلسنا نحمد اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا للاسلام ومن نبی علینا، بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، کتنا ہم پر احسان کیا اس دین کے ذریعے۔ تو پوچھا کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے۔ پھر دیکھیں آپ نے آگے کیا فرمایا، اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، تاکہ کوئی کسی صحابی کے بارے میں چور دروازہ تلاش نہ کرے۔ فرمایا میں نے جو تم سے قسم اٹھوائی ہے نا میرے پیارے صحابہ، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں کوئی متہم سمجھتا ہوں کہ تمہاری بات میں کوئی شک ہے، نہیں، تم سب سچے ہو، تمہاری بات سچی ہے، لیکن یہاں معاملہ بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے تم سے یہ قسم دے کے دوبارہ پوچھا۔ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ صحابہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہم دل کی گہرائی سے محبت کریں، یہ ہمارے لیے معیار۔ کیسے ہم اس معیار کو اختیار کریں گے جب تک دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے عمل، ہماری عبادات، ایک ایک چیز صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔